ذکر ہے اور سورۃ لقمان میں قلم اور سیاہی کا ذکر ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک جگہ ایک اجمال مناسب ہوتا ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے. اجمال پہلے ہے کاف میں اور تفصیل لقمان میں ہے، اور والاجمال یعنی التفصیل بعد الاجمال مختصر المعانی میں ہے. اوقع فی النفس ہوتی ہے، دل میں صحیح طرح بیٹھ جاتی ہے. ایک آدمی نے کسی مجبوری کے تحت خودکشی کی، اس کے ورثہ اس آدمی کے لیے کیا عمل کرے کہ اس کے گناہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور خودکشی ایسا گناہ ہے کہ بعض ائمہ کے یہاں کفر ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ورثہ اللہ سے یہی کہے کہ اللہ اس مجرم اور اس گناہگار کا جرم و گناہ معاف فرما دے، اور کیا کر سکتے ہیں. سورہ مائدہ میں جو آمین ہے وہ علیحدہ لفظ ہے، وہ ارادہ کرنے کے معنی میں ہے. اور امن یؤمن التأمین جو فاتحہ کے بعد ہے آمین، وہ علیحدہ لفظ ہے. اس لیے فاتحہ کے بعد جو آمین ہے وہ خارج قرآن ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے. اور سورۃ مائدہ کے اندر جو ولا آمین البیت الحرام قاصدین کے معنی میں ہے، ارادہ کرنے والوں کے معنی. کیا ایک ہی رکعت میں معوذتین پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے. جنازے کی نماز میں الہام سورت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جنازہ بغیر قرآن کے مکمل ہے، وہ دعا ہے اصل میں. تاہم عبداللہ ابن عباس اور بعض صحابہ اور ائمہ دعا کے طور پر فاتحہ پڑھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خدا کہنا کیسا ہے؟ اگر نور خدا کا مطلب ہو ظلمت چھٹانے والے، دین بیان کرنے والے، تو اس معنی میں تو آپ صرف نور نہیں منیر ہے، اور نور نہیں نور الانوار والسراج المختار ہے. اور اگر نور کا معنی بدعتی جیسے لیتے کہ آپ بشر و انسان نہیں ہیں، تو ایسا نور ماننا کفر کا عقیدہ ہے. اس طرح کہنے سے آدمی ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. جب اذان شروع ہوتی ہے تو لبیک لبیک، یہ لبیک کا وقت نہیں ہے. لبیک والے بھی سارے معافی مانگ کے گھر بھاگ گئے. اگر ایک آدمی زور کی 4 رکعت سنت کی نیت سے کھڑا ہے، اس کی زبان سے نفل نکلا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ارادہ قلب صحیح ہے. قیامت کے دن اولاد والد کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان الناس یدعون بآبائہم. یہ باب ہے کہ لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، اور وہ جو مشہور ہے کہ ماں کے نام سے، وہ حدیث موضوع، جھوٹی اور من گڑت ہے. انگلیوں سے چٹکارنا نکالنا کیسا ہے؟ نامناسب ہے. نماز میں تو سخت مکروہ ہے، ویسے بھی نحوست ہے. بغیر رخصتی عورت کے گھر پر ہی انتقال کی صورت میں شوہر عورت کے میراث میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی،
اور انتقال ہو گیا تو انتقال بھی متمم ہے نا، گویا کہ مہر بھی مکمل ہو گیا اور ایک دوسرے سے وارث بھی ہوں گے۔ ایک مدرسے کا وقف کتب دوسرے مدرسے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر پہلے مدرسے میں کتابوں کے اجڑنے نقصان کا اندیش آئے تو وقف الی الوقف ہبہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جب قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں ہے ما تقول فی ھذا الرجل ویشیر الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن مسلم کہے گا هو محمد نبینا جاء بالبینات والہدا فآمنا به وصدقنا۔ تو قبر میں پیغمبر اسلام کا ظاہر ہونا یا تو حجابات اٹھیں گے یا ملک آپ کی صورت میں متشکل ہوگا، اور یا یہ کہ بحث سے ایمان مومن پہچان لے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا هُنَاكَ اقوال عند المحدثین۔ خود احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ شریعت نے کوئی وضاحت نہیں کی، مجمل ایمان لانا کافی ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے موبائل فون پر اپنی بیوی کو میسج پر طلاق دی۔ ابھی انہیں 2-3 مولویوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے زبان سے نہیں کہا ہے تو نہیں، حش جاوش ہے۔ یہ کیسے مولوی ہے؟ میسج اور موبائل پر سارا نظام ہو رہا ہے، طلاق نہیں ہو رہی، خیر تو ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ زندہ مرغی وزن کرنا درست ہے۔ ہمارے ایک پڑوسی ہے، اس نے اپنے بیوی کو طلاق دی، اس کی حمل ہے، حمل کے بعد ہی وہ فارغ ہوگی، طلاق واقع ہے۔ طلاق الحامل یقع ہدایہ میں ہے، حاملہ کی طلاق ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز بعافیت صحت آمین۔ کپڑوں میں ایسے بٹن لگوانا جو سونے یا چاندی کے ہو جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی جو کہ وادی نیلم دریا میں ڈوب گیا، جس کی لاش ابھی تک نہیں ملی، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے جلدی لاش ملے، رشتہ داروں کے کچھ تسلی تو ہو جائے۔ میرے والد محترم کو رات کے درمیان بدبو آتی ہے، جو پتہ نہیں کیا لکھا آفیون اور پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے، پتہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور بدبو ختم فرمائے، اور ہم کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ جہاں اموات ہوئی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جو اسپتالوں میں ہیں، ہمارے عارف بھائی اور راشد کے بہنوئی غالباً عزیز ان کے، وہ بھی دعاؤں کے محتاج ہے، اللہ کامل و اکمل صحت شفا دے۔ مرحومین کی بخشش فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ ہم عاجز اور مساکین کے حرمین حاضری آسان، یقینی و قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔